پھر رسول ہیں، انہوں نے اپنی مرضی بالکل ترک فرما دی ہے۔ اللہ کے نبی کا جو کچھ ارشاد ہے بالکل وہی کچھ ان کی فقہ ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، فیوز الحرمین میں لکھتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بہت بڑا عالم ہو گیا ہوں، اب مجھے ابو حنیفہ یا کسی اور امام کی تقلید کی ضرورت نہیں، لیکن پھر میں یہ سوچتا تھا کہ جو مجھ سے بھی بڑے بڑے عالم ہیں وہ تو تقلید کرتے ہیں، میرے ذہن میں یہ بات کیوں آ رہی ہے؟ اب ابن حجر جیسا حافظ الحدیث امام شافعی کا مقلد ہے، ابن حمام جیسا حافظ الحدیث امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالی علیہ تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ 10 لاکھ حدیث کے حافظ تھے، 10 لاکھ حدیث کے، اور ساتھ ہی یہ لکھا ہے کانا یفتی بقول ابی حنیفہ تھا، وہ فتویٰ ابو حنیفہ کے قول پر دیا کرتے، تو وہ تو 10 لاکھ حدیث کے حافظ ہو کر بھی امام ابو حنیفہ کی فقہ کے محتاج تھے، اور آج ہمارا دوست ایک صفحہ کسی کتاب کا پڑھ کر کہتا ہے کہ مجھے تقلید کی ضرورت نہیں۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ میرے دل میں ایک کشمکش سی شروع ہوئی کہ جس ولی اللہ کو دیکھو وہ مقلد، جس محدث کو دیکھو وہ مقلد، جس مفسر کو دیکھو وہ مقلد، حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہما شیران جہاں وسطی سلسلان، اس دنیا میں جو اسلام کے بڑے سے بڑے شیر گزرے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کی تقلید میں بندھے ہوئے ہیں۔ روبا سے چشانت کے بغسرت این سلسلہ رہا، اب کوئی لومڑی یہ چاہے کہ میں اس زنجیر کو توڑ دوں تو فرمایا کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، تو فرماتے ہیں پھر میں روضہ اثر پر بیٹھ گیا، درود پڑھتا رہا، دعا کرتا رہا کہ یا اللہ صحیح بات کی طرف ہدایت فرما۔ تو فرماتے ہیں اونگ طاری ہوئی اور میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھنا، چاروں اماموں کی تقلید سے باہر نہ نکلنا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، تو فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت ان چاروں میں سے آپ کے سنت کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ تو فرمایا ان فی مذہب الحنفی طریقۃ انیقۃ وہو اوفق المذہب بالسنت، کہ مذہب حنفی سب سے زیادہ پاکیزہ اور ستھرا طریقہ ہے اور یہی سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ معاذ راضی ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے یہ بتا دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ حدیث کے خلاف ہے، اس لیے میں ان کی فقہ کی کتاب دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو میں نے خواب میں دیکھا، میں اٹھا ہوں اور حضرت سے مصافحہ کیا، اور میں نے کہا کہ حضرت لوگوں میں بڑا اختلاف ہے، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اندہ علم ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے علم میں مجھ کو تلاش کرو۔ تو دیکھیے ان کو مبشرات کہتے ہیں، قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مبشرات کے ذریعے بھی بعض لوگوں کی ہدایت فرما دیا کرتے ہیں۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے ہمیں اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کا فہم ہم تک پہنچایا۔ ایک واقعہ اور یاد آیا، کلمات رحمانی میں وہ چھپا ہوا ہے، مولانا محمد ابراہیم صاحب آروی ایک بزرگ تھے جو تقلید نہیں کرتے تھے اور رات دن فقہا کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب مونگیری رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے جب تشریف لے گئے تو یہ صاحب بھی وہاں حج کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ مولانا محمد علی صاحب مونگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں، بہت بڑے پیر تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے، صاحب کشف بزرگ تھے، اور ختم نبوت کے اتنے شہدائی تھے کہ جب قادیانی کی تحریک اٹھی تو اپنے مریدوں کو لکھا کہ قادیانیت کی مخالفت میں
ان کے خلاف کام کرنے میں اگر تہجد کی نماز رہ جائے تو بے شک چھوڑ دینا، لیکن اس فتنے کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ تو فرماتے ہیں میں ایک دن حجر اسود کے پاس کھڑا ہوں، وہ مولوی محمد ابراہیم صاحب روتے ہوئے میرے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے آیا ہوں۔ میں بڑا حیران تھا کہ کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں مدینہ طیبہ تھا تو وہاں بیٹھا درود پاک پڑھ رہا تھا، مجھے نیند آ گئی تو خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک تخت پر بیٹھے، آپ کے دائیں طرف چاروں خلفاء بیٹھے ہیں، سب سے قریب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ، اور بائیں طرف چاروں ائمہ فقہ بیٹھے ہیں، سب سے قریب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں اور حضرت سے مصافحہ کرتے ہیں۔ میں 3 دفعہ دروازے کے سامنے آیا لیکن مجھے پیچھے دھکیل دیا گیا، میں کھڑا رو رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت کے دروازے پر پہنچ کر بھی مصافحہ نصیب کیوں نہیں ہو رہا؟ تو میں نے پھر دور سے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ حضرت میرا جو گناہ ہے مجھے بتا دیا جائے، آپ کے دروازے پر حاضر ہو کر بھی مجھے یہ مصافحے کی نعمت نصیب نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ تجھ سے ناراض ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اسی وقت توبہ کی اس مسئلے سے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے ساتھ مصافحہ فرمایا کہ پھر میں نے سوچا کہ مولانا محمد علی مغیری مکہ مکرمہ میں ہیں، میرے علاقہ کے بزرگ ہیں، میں ان کے ہاتھ پر جا کر توبہ کر لوں تاکہ وہ اس بات پر گواہ بھی رہیں۔ یہ بات العدل اخبار میں بھی چھپی تھی، وہ فائل بھی ہمارے پاس ہے، اور ان کی سیرت میں بھی یہ واقعہ چھپا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ساری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کا سہرا صرف اور صرف حنفیوں کے سر پر ہے۔ کسی ملک کی تاریخ اٹھا لے، صحابہ کے منکرین جس ملک میں بیٹھ کر آج صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ ملک حضرت عمر نے فتح کر کے دیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح کوئی منکر صحابہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کے فلاں ملک کی ایک تحصیل میں ہم نے اسلام پھیلایا ہے۔ اسی طرح کوئی منکر حدیث یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں ملک کے فلاں علاقے میں اسلام پھیلانے کا سہرا کسی منکر حدیث کے سر پر ہے۔ اسی طرح کوئی فقہ کا منکر یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کے فلاں علاقے کے صرف ایک تھانے میں اسلام پھیلانے کا سہرا کسی منکر فقہ کے سر پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم الشان پیش گوئی جو ہے کہ یہ دین ساری دنیا میں پھیلے گا، یہ حنفیوں کے ہاتھ پر پوری کرائی۔ جتنے مجاہدین ان علاقوں میں فاتح بن کر آئے وہ سارے حنفی تھے، جتنے بادشاہ اس علاقے میں پہنچے وہ سارے حنفی تھے، جتنے اولیاء اللہ ان علاقوں میں آئے وہ سارے، جتنے محدثین یہاں پہنچے وہ سارے کے سارے حضرت علی متقی صاحب کنز الامال آپ کے ہندوستان کے ہیں، جنہوں نے سب سے بڑی حدیث کی کتاب کنز الامال مرتب فرمائی ہے، وہ آپ کے علاقے کے حنفی بزرگ ہیں۔ مشارق الانوار لکھنے والے حنفی بزرگ ہیں، اور اسی علاقے میں یہ کتابیں انہوں نے بیٹھ کر لکھی ہیں۔ مزار حق مشکاۃ شریف کا ترجمہ اشعۃ اللمعات لکھنے والے یہاں کئی حنفی بزرگ ہیں جنہوں نے حدیث کی شروع اور حواشی لکھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا کلمہ، خدا کا قرآن